Assalamu alaikum everyone, this is Adnan Azim. Welcome to the 8th episode of our social psychology series. We have Mr. Aftab Shah joining us, head of psychology at Greenwich University. Kaise hain sir aap? بالکل ٹھیک Adnan, you're getting better at your introductions every time. Thank you so much, I appreciate it. I want to improve every time around. Chalo, let's start. The 7th episode was basically talking about certain concepts of interpersonal relationships. کہ کچھ بنیادی چیزیں ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں دیٹ ریکوائر اور they create this need of wanting us to interact with other people in the environment, seek some kind of affection and validation from them in just doing all of that اسی ٹائم پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ we also talked about the factors that need to be there for attraction to develop. اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر we are going to talk about some of the experiments جو کہ آؤٹ لائن ہوتے ہیں. ہم کو کافی بڑی بڑی باتیں کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پہلے سے بھی پتہ ہوں, جو ان کو محسوس ہوتی ہوں. بٹ واٹس دا ڈفرنس بٹوین سم تھنگ وچ از اے ہنچ اباؤٹ ہیومن بیہیویئر اور سم تھنگ دیٹ کمز فرام این ایکسپیرئنس, کہ ایک انسان یہ بولے گا نا تو یہ تو مجھے انسانوں کے بارے میں پتہ ہے, رائٹ, کہ ایکس وائی زی, رائٹ. تو یہ تو, اور ہم میں اور ان میں صرف یہ فرق ہوتا ہے دیٹ وی آلویز ٹاک فرام اے پلیس جہاں پر ایک ریسرچ ہو چکی ہے, اس کے اوپر ہم ریسرچ کو کوٹ کر کے پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے دریافت کیا ہے, بنسبت کہ یہ میرا ایک خیال ہے, میرے تجربے سے ایک خیال ہے, میرا اوپینین ہے, ایک زاویہ ہے چیزوں کو اور پرسپیکٹیو ہے. تو دیٹس ہاؤ ہمارا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. اٹس ناٹ این اوپینین. تو لیٹس جسٹ آؤٹ لائن سم آف دا ایکسپیریمنٹس. پہلے افیلیشن کا کچھ ایکسپیریمنٹ آؤٹ لائن کر دیتا ہوں. شیکٹر کا یہ ایکسپیریمنٹ تھا. اس نے کیا کیا, کچھ لوگوں کو ایک روم میں بلا کے اس نے کیا کیا, ان لوگوں کو بری خبر سنائی. بری خبر سنانے کے بعد ان کو اس نے ایک آپشن دیا کہ کیا آپ ایک روم میں اکیلے ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ ویٹ کرنا چاہتے ہیں. بری خبر سننے کے بعد میجورٹی لوگوں نے کسی کے ساتھ پریفر کیا کہ روم شیئر کریں. ہوتا یہ ہے کہ مشکل کے وقت میں نا, یا آپ کو کچھ بری خبر ملتی ہے, کوئی آپ کو ایسا کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے آپ کو, تو اس ٹائم پہ آپ پریفر کرتے ہو کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں دوسرے لوگ ہونے چاہیے جس سے آپ سپورٹ لے سکیں. تو اس وجہ سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نیڈ فار افیلیشن اور بلانگنگنیس کی, اور ہم بات کر رہے تھے آئسولیشن کی, تو ایک اور ایکسپیریمنٹ کی آئسولیشن کا میں بتا دیتا ہوں, یا آسٹرسائزیشن کا بتا دیتا ہوں. جب لوگوں کو یہ کہا گیا ایک روم کے اندر کہ آپ سوچیں کہ جس ٹائم پہ آپ کو ریجیکشن ملی تھی, اور تھنک اباؤٹ آلسو دا ٹائمز وین یو ور آسٹرسائزڈ فرام ادر پیپل اور فرام دا گروپ جنرلی, اس کے بارے میں سوچیں. اور اس کے بعد سوچنے کے بعد انہوں نے اس کا ایفیکٹ جو میں نے بتایا تھا لاسٹ آپ کو ایپیسوڈ میں کہ ان کا نگیٹیو ایفیکٹ تو آیا ہی آیا, لیکن انٹرسٹنگلی انہوں نے روم کو بھی جو ہے نا 5 ڈگری, ان سے پوچھا کہ روم کا ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, دے رپورٹڈ اٹ 5 ڈگریز ایون کولڈر. تو یعنی کہ ایک آپ کا جو میں کہہ رہا تھا کہ پرسیپچول ڈس ریگولیشن ہوتی ہے, جس طریقے سے انسان پرسیو بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ کو ایز اے ریزلٹ آف ریممبرنگ دوز میموریز جس میں وہ ریجیکٹ ہوئے تھے یا آسٹرسائز کیے گئے تھے, اس کو جب انہوں نے سوچا تو یہاں تک کہ انہوں نے روم کے ٹیمپریچر کو بھی ڈفرینٹلی پرسیو کیا, اتنا افیکٹ پڑتا ہے. تو مطلب آپ کی the memories or the things that you focus on can completely change your experience of reality. وہ تو I mean that happens if you think about pleasant memories. صحیح ہے. تو اسی وقت آپ اچھا محسوس کریں گے نا. جب آپ پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ پرانی باتیں اسکول کی کرتے ہیں تو آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میموریز میں سے آپ کا افیکٹ جو پریزنٹ موڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے. صحیح ہے. وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسی طریقے سے سیلف آئسولیشن اور آسٹرسائز, the sense of belongingness basically is so important اور affiliate need جو affiliation کی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے یا کبھی ہم سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں تو ہمارا لٹرلی ایک پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. ناؤ وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ ایکسپیریمنٹس, تھوڑا جاگرافیکل نیئرنیس جس کی میں پراکسیمٹی کی بات کر رہا تھا کہ وہ آن لائن پراکسیمٹی نہیں ہو سکتی. پراکسیمٹی سے ہمارا مطلب ہے کہ جاگرافکلی وہ ایک انسان ہمارے ارد گرد ہو. اب جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے کن لوگوں کو زیادہ پسند کیا, فار ایگزامپل ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر ٹیچر نے کیا کیا کہ بچوں کو پہلے سیمسٹر کے پہلے دن انہوں نے بولا کہ بریفلی انٹروڈیوس یور سیلف, اور پھر اس نے کیا کیا کہ ان کو پیر کیا
کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھو, آپ اس کے ساتھ بیٹھو, صرف اس ایک کلاس کے لیے. ہوا یہ کہ آبویسلی ایز دا سیمسٹر وینٹ بائی لوگوں نے اپنے چینج کر دی سیٹ, کوئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا, کوئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا, کسی اور کے ساتھ بیٹھ گیا. ہو سکتا ہے جس کو اس نے پہلی دفعہ سائن کیا تھا وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. بٹ انٹرسٹنگلی انف جو پہلی دفعہ ان کو جب پیئر کیا تھا نا, لوگوں نے ان کو ریٹ ہائی کیا, اسائڈ فرام دیئر فرینڈس ان کو ریٹ انہوں نے زیادہ کیا, کیونکہ اگین ایک تو نیئرنیس ہے, اور جو لوگ ان کے قریب سب سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے سب سے زیادہ ریٹ کیا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ جغرافیکل نیئرنیس میں ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ ہم آٹومیٹکلی ان لوگوں کو زیادہ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پسند کر رہے ہوتے ہیں جو ہم ہمارے قریب ہوتے ہیں, فزیکلی کلوز ٹو اس. ڈیفینیٹلی اس کے اندر تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوین اسٹڈی ایز ویل. امیجن کریں کہ آپ کا ایک ٹوین بردر ہے یا ٹوین سسٹر ہے, کیا اس کو بھی وہی انسان پسند آئے گا جو آپ کو پسند ہے؟ اینڈ دا آنسر از نو. جب انہوں نے سروے کیا ٹوینس کا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہی اپنا فیانسے آپ کو اپنے ٹوین بردر یا ٹوین سسٹر کا بردر کا رکھتے ہیں, بردر کا پسند ہے, انہوں نے بولا کہ ہمیں 50%, ہاف آف دیم سیٹ کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب وی لائک دا سلیکشن آف دا ٹوین بردرز چوائس, لیکن ہمیں ان میں سے 5% نے, ان میں سے ہاف آف دیم کے اندر بھی 5% نے بولا کہ ہاں اس سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے. تو یہ نیچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پرسنل چوائس, یہ پرسنل چوائس نرچر ہے. یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ایک انسان کا جغرافکلی وہاں پہ ہونا, میرا اس کے ساتھ فیملیرٹی, میری پرسنالٹی اس سے کتنی میچ کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ اس کا ایکسپوجر کتنا ہے, کہ یعنی کہ کیا وہ ریسیپروسٹی دکھا رہا ہے, کیا وہ جو مجھے پسند آ رہا ہے کیا وہ مجھے پسند کر رہا ہے, وہ مجھے زیادہ پسند آئے گا بنسبت کہ جو انسان مجھے نہیں پسند کرتا واپسی میں. دس از وہ جو انریکوائٹڈ لو کا ایک آئیڈیا ہے, اس کے اپوزٹ کی میں بات کر رہا ہوں. دیٹ ازنٹ ایکچولی ٹرو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک طرفہ پیار ہوتا ہے, ایک طرفہ پیار جیسے کچھ نہیں ہوتا. ایک طرفہ یو نیڈ ریسیپروسٹی ریلیشن شپس کے اندر. آپ کو وہی انسان زیادہ پسند آئے گا جو آپ کو واپس پسند کرے. ایگزیکٹلی رائٹ. تو نیچر کا بھی اس سے اگین کوئی تعلق نہیں. بٹ واٹس the experimenters found was something interesting کہ ڈکلنگ جو امپرنٹنگ ہوتی ہے, ڈکلنگ امپرنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ایک ڈک جو ہے, مدر ڈک جا رہی ہے اور اس کے پاس اس کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. what happens is that in their mind انہوں نے ایک امیج بنا لی ہوتی ہے ایک ڈک کی, جن کو انہوں نے اپنے دماغ میں امپرنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, رائٹ. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں جہاں جا رہی ہے ہمیں اس کے پیچھے ہی, سیفٹی کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں. انسانوں کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے. ان ٹرمز آف ریلیشن شپ جو انسان ہمیں سب سے زیادہ اپنی طرح لگتا ہے نا, ہم اس کو امپرنٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں. اس کا نیچر سے تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. وہ انسان جو ہم سے زیادہ فزیکلی نیئر ہے, جو انسان ہمیں ایک سمجھیں کہ فنکشنل ڈسٹینس کے اندر ہے, جس سے ہماری روزمرہ بات ہوتی ہے, جس سے ریسیپروسٹی ہے, اس کو ہم اپنے دماغ میں امپرنٹ کر لیتے ہیں اور اس سے ہم پیچھے. اس کو ہم کہتے ہیں انفیچویشن بھی جب لوگوں کو ہو جاتی ہے آبسیشن لیول پہ, وہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کو آپ نے دماغ میں امپرنٹ کیا ہوا ہے, اینڈ دین یو آر گیٹنگ اے لاٹ آف سیفٹی فرام دیٹ پرسن, تو آپ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. تو اٹ از سارٹ آف لائک ہارڈ وائرڈ ان آور برین. یعنی کہ سمجھیں کہ فرام این ایولیوشنری پرسپیکٹو ہمارے دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے. سو ریپیٹڈ ایکسپوجر ٹو اینڈ انٹریکشن وتھ دا پرسن, دا انفیچویشن may fix on almost anyone, کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کی انفیچویشن ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ سملر کیریکٹرسٹکس ہوں اور ریسیپروسٹی ہو اور اس کے ساتھ سیفٹی بھی آپ کو مل جائے. صحیح ہے. کچھ میئر ایکسپوجر اور لائکنگ کے اوپر ایکسپیریمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک پروفیسر نے کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو تھرو آؤٹ دا سیمسٹر ٹرکش اور چائنیز لیٹرز دکھانا شروع کر دیے, اینڈ دیز لیٹرز ور میننگ لیس. ٹھیک ہے. بائی دی اینڈ آف دا سیمسٹر بچوں نے وہ لیٹرز جو انہوں نے زیادہ دیکھے تھے ان کو پسند کیا. صحیح ہے. حالانکہ ان کا کوئی بھی میننگ کوئی بھی نہیں تھی. Just because they were familiar. They were familiar with those words. ایک طرف اس نے میننگ لیس چائنیز لیٹرز اور ٹرکش لیٹرز دکھائے جو بچوں نے تھرو آؤٹ سیمسٹر دیکھے تھے. ایک انہوں نے لسٹ بنائی جس کے اندر انہوں نے وہ ورڈز دیکھے ہی نہیں تھے کبھی بھی. انہوں نے آٹومیٹک, حالانکہ میننگ لیس ورڈز ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے, انہوں نے پریفر کیا ان ورڈس کو
کہ جو انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. They were Something familiar interesting with. is exactly. تو یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, یہ چیزوں تک بھی ہے. صحیح ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو 2 پروڈکٹس نظر آتے ہیں جن کی کوئی آپ جانتے نہیں ان کا نام, 2 پروڈکٹس ہیں سب سے زیادہ جو کہ ایکسپوجر جس کا زیادہ ملے گا نا, جس کی زیادہ سمجھیں ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تو آپ کو وہ زیادہ پسند آئے گا. پولیٹیشینس کا بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ 2 پولیٹیشینس اگر لڑ رہے ہیں الیکشن اور دونوں کو کوئی نہیں جانتا, وہ جیتے گا جس کا ایکسپوجر سب سے زیادہ ہوگا, یعنی لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے. صحیح ہے. تو جتنا آپ کا بجٹ ہوگا ایڈورٹائز کرنے کا, جتنا آپ اس انسان کو لوگوں تک پہنچائیں گے اس کی تصویر کو, اتنا زیادہ اس کے چانسز بڑھ جائیں گے جیتنے کے. رائٹ. اسی طریقے سے ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوا کلاس روم کے اندر. 3-4 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بولا کہ تم نے آنا ہے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ کو بولا کہ آپ نے آنا ہے تقریباً 1 ہفتہ چھوڑ کے ایک کلاس کے اندر. صحیح ہے. دوسرے کو بولا کہ مہینے میں 1 دفعہ آنا. دوسرے کو بولا صرف 1 ہی دفعہ آنا کلاس میں پورے سیمسٹر کے اندر. اسٹوڈنٹس نے کس کو پسند کیا ہوگا؟ اور اینڈ میں جو ہے نا سیمسٹر ختم ہوا تو پوچھا اسٹوڈنٹ سے تصویر دکھا کے آپ کو یہ کون ان میں سے کون زیادہ پسند آیا. اسٹوڈنٹس نے ظاہری بات ہے ان کو اس کو پریفر کیا جو ہر روز آ رہے تھے, ہر ادر ویک آ رہے تھے. تو اگین فریکوینسی, کتنا زیادہ فریکوینسی ہے, ہم نے فیملیرٹی اس سے زیادہ ہے تو ہم اس کو پسند کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک چیز ہے اس کے اندر وچ از ویری انٹرسٹنگ از ویل کہ ہمیں اپنا ہی ورژن پسند آتا ہے. We like people like ourselves. ایگزیکٹلی. یعنی جو ہمیں اپنی یاد دلائے گا نا وہ ہمیں پسند آئے گا انسان. ایسا ہی ہے. اب اگر کہ شہر کے نام آپ کے نام سے شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو پسند آئے گا. آپ کا نام کسی دوسرے انسان کے نام سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو وہ انسان پسند آئے گا, کیونکہ وہ آپ کو اپنی بھی یاد دلا رہا ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت ایک لیول سینس آف یہ چھوٹا موٹا نارسسزم کا ایک ہوتا ہے. I think also comfort, like you're very comfortable with yourself, you're comfortable with people who remind you of yourself. Obviously وہ اسپیکٹرم ہے, یعنی ریمائنڈ یو آف یور سیلف. اور کون اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسا ہر کوئی اپنے دماغ میں سمجھنا چاہتا ہے نا کہ اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. وچ از اگین سم تھنگ ایز اے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ, سم تھنگ ایز اے ٹیچر, آئی ووڈ انکریج ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ٹو فیل. سیلف اسٹیم کا تعلق اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے بارے میں اچھے خیال ہی آنے چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے اگر وہ تکبر اور انفلیٹڈ ہوتا ہے, نارسسزم پہ پھر وہ نارسسزم کی طرف چلا جاتا ہے, ڈیلیوژن کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ سیویئر ہے, یعنی وہی سب کچھ ہے. تو لیکن ایٹ اے ہیلدی لیول اگر پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں اویئرنیس ہے اور انسان اس کے اوپر اس کو سوچ رہا ہے اس کے اوپر, اور دوسروں کو بھی اسی وجہ سے پسند کر رہا ہے کیونکہ اس کو وہی ٹریٹس یاد آ رہے ہیں اپنے والے, تو وچ از اے ویری گڈ. اور ایک وہ اور بھی چیز میں بات کروں گا کہ پیپل ہو ہیو لائک certain standards they projected onto other people as well. sometimes یہ اس حد تک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ یہ میری طرح کیوں نہیں ہے. لوگ آؤٹ ورڈلی بول دیتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انٹریکشنس میں لوگ جملے بولتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, بہت کامن ہوتا ہے. رائٹ. تو دیٹ آلسو کمس فرام دیٹ پلیس کہ دیٹ وی آل وانٹ اے ورژن آف آور سیلوز ان ایچ اینڈ ایوری ادر پرسن جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں یاد آتا ہے اور ہم تھوڑا سیف بھی فیل کرتے ہیں اس انسان سے. اس کی میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو ایک پولیٹیشین کی ایگزامپل لیتے ہیں, اگر آپ کی تصویر کو, آدھی تصویر کو ہم نے اس کے چہرے سے مورف کر دیا نا, وہ پولیٹیشین بھی آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا. انٹرسٹنگ, he reminds you of yourself. He reminds you of yourself. آپ کو اپنی یاد دلا رہا ہے. رائٹ. اچھا زجونگ جو کہ ایک ریسرچر تھا, اس نے کہا کہ یہ ہمارے دماغ میں نا ہارڈ وائرڈ ہے کانسیپٹ کہ ہمیں کوئی اگر اپنی یاد دلاتا ہے, یہ سمجھیں کہ تھنکنگ سے بھی پہلے آتا ہے, یعنی کوگنیشن سے پہلے افیکٹ آتا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں پوری سائیکالوجی میں. پہلے سوچ آتی ہے پھر جذبات آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میئر ایکسپوجر از دا اونلی تھنگ جس میں یہ سملیرٹی میں جس میں آتا ہے کہ میئر ایکسپوجر مجھ سے سملر ہے اور مجھے پسند آنا شروع ہو گیا وہ انسان, یا کچھ اس نے بات بولی ہے رویے سے مجھے پسند آنا شروع ہو گیا. یہ جو ہے نا اس کے اندر افیکٹ پہلے آتا ہے پھر کوگنیشن آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ہارڈ وائرڈ ہے کہ جیسے ہمارے جو ابا و اجداد ہوتے تھے نا, تو وہ انفارمیشن ہنٹر گیدررز وہ کیا انفارمیشن کو کیٹیگرائز جلدی کرتے تھے. صحیح ہے. یعنی کہ اگر فیملیئر ہے تو اس سے مجھے نقصان نہیں ملے گا, اگر کہ بہت ان نون ہے تو پاسبلی ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو
I think one of that sentence that I've taken out from the textbook, and which is something which is very interesting, if it's familiar, it has not eaten you yet. یعنی اگر کہ وہ آپ کو اپنی یاد دلا رہا ہے یا آپ پہچان سکتے ہو اس کو, اس نے ابھی تک آپ کو کھایا نہیں. صحیح ہے, رائٹ. تو یہ پرانے جو ہمارے ابا و اجداد ہوتے تھے, تو فار دیم فیملیرٹی مینٹ سروائیول. صحیح ہے. مجھے وہ اپنی یاد دلا رہا ہے, تھوڑا فیملیئر ہے, رائٹ, تو اس نے مجھے ابھی تک کھایا نہیں ہے, الارمڈ, یا مجھے اس نے نقصان نہیں پہنچایا. موونگ آن ٹو سم ایکسپیریمنٹس آن اٹریکشن. میں کچھ چیزیں بول دوں گا and then we can sort of like discuss on those things. Men emphasis more on physical attraction, attractiveness, apologies. Women do not emphasize on physical attractiveness as much. اس کو دوسری زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ attractive wives, they lead to happier husbands, but attractive husbands may not lead to happier wives. ایسا ہی ہے, رائٹ. سمتھنگ اگین انٹرسٹنگ, رائٹ. اب اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, اس کو سننے والے بھی تھوڑا بہت اس پہ کویشچن کر سکتے ہیں, بٹ یہ اسٹڈیز نے ہمیں ایک چیز دکھائی ہے کہ ایسا ہے. دس از پروون. اب میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا, فزیکل اٹریکشن اگر کوئی دکھنے میں اچھا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, یہ ایک پرسنالٹی کا دروازہ ہے, اور صرف دروازہ ہے. اس کے بعد پھر اس انسان کی دوسری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, کیریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں, پرسنالٹی, ویلیو, ساری چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہیں. ایلین ہیڈفیلڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے کچھ گریجویٹ اسٹوڈنٹس لیے جو ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے, اور انہوں نے تقریباً 200 بچے تھے وہ, اور ان کا کچھ پرسنالٹی اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کر کے ان کو میچ کیا. ان بچوں نے اس پارٹی میں, جو ویلکم پارٹی سارٹ آف تھی, انہوں نے 2.5 گھنٹے آپس میں بات کیا, انٹریکٹ کیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون سے پرسنالٹی, بہت سارے ازمپشنس تھے کہ پرسنالٹی ٹریٹس میچ کریں گے, ہاں, ایپٹیٹیوڈ, پرسنالٹی. لیکن انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ جو میٹر کی چیز اس پہلی میٹنگ کے بعد, وہ فزیکل اٹریکشن تھی. لڑکوں نے بولا کہ جنہوں نے اپنے پارٹنر کو فزیکلی اٹریکٹیو ریٹ کیا, بولا کہ یہ اٹریکٹیو تھی, وہ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں. لڑکیوں نے بھی بولا کہ جو فزیکلی اٹریکٹیو مرد تھے, انہوں نے کہا ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دروازے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ وہی دروازے والے, یہ انٹریکشن پہلی, یہ وہی چیز ہے. اچھا, جیسے ہی ایک انسان کو آپ زیادہ عرصے تک جانتے ہو, فزیکل اٹریکشن کم ہوتی جاتی, میٹر کم کرتی ہے آپ کے اس, فار دا کنیکشن اور فار دا الٹیمیٹ ڈیسیژن آف وانٹنگ ٹو بی ود دس پرسن. تو وہ لوگ جو کہ شارٹ ٹرم ایک پوائنٹ پہ اپنے آپ کو, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اینڈ if they say that they like each other or they love each other, then you can with certainty say کہ یہ ڈیسیژن فزیکل اٹریکشن پہ بنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کہ لانگر ایک ٹائم ایک دوسرے کو دیا ہے, ڈسٹینس, اینڈ دین they went into a serious commitment in relationship, then you can go like کہ یہ اس کا فزیکل اٹریکشن was somewhere at the back, ٹھیک ہے, اور باقی اور چیزیں سامنے ظاہر ہے. Right? I think that's a given as well. My question or my curiosity would be, from a psychological standpoint, which one do you think lasts longer and what's the reason for that? اگر کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں لمبے عرصے تک, and then they fell in love, and then there was commitment, and people who fell in love after a short time, basically saying کہ physical attraction ایک طرف ایک بہت important تھا decision making میں, اور ایک طرف وہ کوئی secondary تھا. There isn't sort of like, میں بولوں it's going to be my opinion because we haven't done any studies based on this, کہ ان کو یہ longitudinal studies ہوں گی کہ کسی کو دیکھنے کے لیے دونوں relationships کو identify کریں, and then اس کو ہم طویل عرصے تک پڑھیں ان کی satisfaction, اور پھر ان کے ساتھ سمجھیں کہ وہ بڑھاپے تک جائیں, right? But what I can tell you is کہ matching hypothesis ہوتا ہے. یعنی میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ ریلیشن شپس چلیں گے جن کے اندر آپ کے اسپاؤس کے ساتھ یا آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی انٹیلیجنس میچ کرتی ہے, پاپولیرٹی, سینس آف سیلف ورتھ میچ کرتے ہے, اور فزیکل اٹریکشن بھی میچ کرتی ہے. تو یہ ایک میرا جو جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میچنگ ہائپوتھیسس ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اپنی یاد کتنی دلاتا ہے اور وہ میچ کتنا ہو رہا ہے. صحیح ہے, رائٹ. تو فیملیرٹی, what I'm deducing from this is familiarity بہت زیادہ ضروری ہے.
کہ the likelihood of your connection lasting with your partner is dependent on how similar, or not even similar, how on the same level you are. ایگزیکٹلی آن دا سیم لیول یو آر. پھر اس کے اندر اف یو اگر کہ ہم اس کو لانگ ٹرم پھر چیزوں کے اوپر دیکھیں گے تو وی ول ٹاک اباؤٹ اسٹرنبرگس تھیوری آف لو. تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے کسی بھی ریلیشن شپ کو فار اے لانگ ٹائم اگر وہ چلنا ہے. اس کے اندر انٹیمیسی بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر پیشن بھی ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ پیشن ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے کیونکہ کپلس کی پریورٹیز ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں آرام سے. فار ایگزامپل وہ ٹرانزیشن سے جاتے ہیں تو وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ان کی, تو پیشن بھی ڈائی آؤٹ ہوتا ہے. تیسری جو چیز ہے اس کے اندر کمٹمنٹ آپ کا ہونا چاہیے. تو انٹیمیسی, پیشن اور کمٹمنٹ اگر ہوگا تو دیٹ ریلیشن شپ از گوئنگ ٹو بی دیئر. انگریڈینٹس ایٹ لیسٹ یہ ہونے چاہیے کسی بھی رشتے کے, پراپر لو. اور پھر اس کے اندر کافی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. جان گاٹمن از سم ون جس نے بہت زیادہ کپل کے اوپر یہ جو انٹریکشنز ہیں ان کے اوپر کام کیے. جیسے کانفلکٹ سے ہمارے لوگ بھاگتے ہیں. کانفلکٹ ایک بہت اچھی چیز ہے, یعنی کہ کانفلکٹ بہت اچھی چیز ان دا سینس یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ورنیبل ہو سکتے ہو, ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہو. ایک وہ بانڈنگ کی بڈ ہے, یعنی آپ بانڈنگ کر سکتے ہو بیسڈ آن دیٹ کانفلکٹ, بیکاز دی ادر پرسن اف دس فیل کہ میرا پارٹنر مجھے سمجھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی اٹ برنگس دا ٹو پیپل کلوزر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شاؤٹنگ میچز بھی ہو سکتے ہیں, یا پیپل, میں ہمارے یہاں بھی نہیں بولوں گا, بٹ پیپل جنرلی prefer not to talk or prefer not to talk, avoid conflict or friction, they sweep it under the rug, جو کہ ایک نارم ہماری سوسائٹی کا ہے. یا تو وہ کانفلکٹ کو صحیح طریقے سے اپروچ نہیں کرتے, وہ پنڈارا جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے, اینڈ دین دیر آر لاٹ آف تھنگز انڈر دیٹ کارپیٹ, بنسبت کہ ایک چیز کو ایک ٹائم پر ڈسکس کیا جائے. ایک بات ہوتی ہے, 4-5 چیزیں پرانی سامنے آ جاتی ہیں, رائٹ, اور پھر اس کا انداز پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے کمیونیکیشن ایشوز تھے. کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ میچنگ, آپ کو اپنا پارٹنر کتنا میچ کرتا ہے اور آپ کو اگین یاد دلاتا ہے. اگر کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لیس اٹریکٹیو اور فزیکلی وتھ اے پارٹنر ہو از تھوڑا سا زیادہ اٹریکٹیو اس پہ اسپیکٹرم پہ, پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی بہت کمپنسیٹری کوالٹیز ہوتی ہیں اس انسان کے اندر, رائٹ. سو if the person, let's say, is old and they are with someone who's young, so there has to be some kind of compensatory qualities. Somewhere it's balancing the scale. Normally, status is the thing that balances it. Status. Highest status is something that balances. And again, income, yeah, money coming from that status, obviously. The representation of that status somehow complements it. Now I want to talk to you about whether this attraction is purely physical, purely sexual in nature, یا ہم physical attraction میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ صرف sexual ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ fairly good looking people, میک اپ آرٹسٹ نے کیا کیا کہ ان کو چہرے پہ تھوڑا سا ڈسفگر کیا اور ان کو تھوڑے نشان دے دیا, لیکن جسم تو سیم تھا نا. وہ لوگ جب کہ سب وے میں گئے تو دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا, رائٹ. تو اٹ ازنٹ سیکشل اٹریکشن پیورلی, اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ فیشیل فیچرس, اور یہ فیشیل فیچرس دے ڈونٹ ریپرزینٹ پیورلی سیکشل اٹریکشن, رائٹ. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ, آئی وانٹیڈ ٹو میک دس ڈسٹنکشن ہیئر. Young children, when you're talking about attraction and we're talking about physical attraction particularly, young children are also biased towards attractive children. So yani if you have two children in your own house of different ages, ایک ہے 8-10 سال کا اور ایک ہے 2 سال کا یا 1 سال کا, وہ 8-10 سال کا بچہ کا بیہیویئر اس بچے کی طرف چینج ہوگا اگر وہ بچہ کیوٹ ہے یا نہیں ہے. اچھا, تو children, older children show biasness towards younger children and they would prefer, اب یہ بچہ تو ابھی بڑا ہوا ہے نا, اس میں وہ سوسائٹی کی گندگی بھی نہیں ہوگی. تو and I want to sort of like take a segue as well and then talk about the stereotype. The stereotype is the physical attractiveness stereotype. What is beautiful is good. And again کافی philosophers نے بھی اس کے اوپر کام کیا اور بات کی ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ بیوٹی ہوتی ہے. تو انسان اگر خوبصورت ہے تو طبیعت بھی خوبصورت ہے, اگین وچ از
فیلیسی ایسا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک پرسیپچولی لوگوں کو یہ لگتا ہے. Yes, and they also approach the other person in that manner. Exactly. تو ہیلو افیکٹ ہوتا ہے کہ where you stretch dispositional factors based on appearance, کہ میں ایک انسان کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو اسٹریچ کر رہا ہوں کہ یار کیونکہ یہ دکھنے میں اچھا ہے, یہ طبیعت پرسنالٹی میں بھی اچھا ہوگا, رویے میں بھی اچھا ہوگا, انٹیلیجنٹ بھی ہوگا, XYZ. کیا یہ حقیقت ہے؟ کچھ اس کے اندر حقیقت ہے, ان اے سینس دیٹ پیپل ہو آر گڈ لکنگ, آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو جو نرچر پارٹ ہے, ایگزیکٹلی نرچر پارٹ ہے اس کو, جو کیونکہ وہ ہے اپنا, جو ہم بچپن کی بھی بات کر رہے ہیں, بچوں کے اندر بھی ہے, کیونکہ وہ چیز ہے تو وہ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو ویلیڈیشن دے رہے ہیں, ایکسیپٹنس دے رہے ہیں, تو ان کی سوشل اسکلز بہتر ہو رہی ہیں, رائٹ. Self-esteem improve ho rahi hai. They tend to be more outgoing as well. They tend to be more confident at times as well. I'm not talking about exceptional cases where someone who's physically attractive may have been criticized a lot and thereby develop a pathology of some kind, or someone who has been treated and been given too much attention based on appearance, تو اب وہ اس ڈائریکشن میں چلے گئے histrionic کی سائڈ پہ and borderline کی سائڈ پہ. تو زیادہ دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے, بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپشنل کیسز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ان دا مڈل, کہ آن ایوریج یس اٹ مے بی ٹرو دیٹ اگر کہ اپیئرنس ایسی ہے تو ڈسپوزیشنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ 100% میں یہ نہیں کہہ رہا فیکٹ ہے. اگر آپ کسی کو آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں, کسی شو میں دیکھتے ہیں, اور آپ بولیں کہ یار یہ ایک انسان کیریکٹر پلے کر رہا ہے, جو یا یہ ایز پیرا سوشل انٹریکشن بھی تو ہوتی ہے نا, ایک طرفہ انٹریکشن ہوتی ہے میڈیا میں, تو آپ کسی کیریکٹر کو دیکھو گے تو آپ جب اس کو گلی میں دیکھو گے تو اس کیریکٹر کے نام سے پکارو گے, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن ایز اف یو نو دیم, یو ڈونٹ ایکچولی نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ پرسن. اور وہ بندہ بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ہاں فینز ہیں, صحیح ہے, مجھ سے بات کر رہے ہیں, بٹ اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے نہیں جانتے تھے, یہ کسی ایک کیریکٹر کو جانتے, تو اٹس جسٹ اے ویری ویئرڈ کہ ایک طرفہ ایگزیکٹلی سچویشن ٹو بی ان. اب جب ٹیچرس کی بات ہوتی ہے, ایک اور ایکسپیریمنٹس میں بھی جسٹ ٹو ری اسرٹ دس, جب ٹیچرس کو گریڈنگ کے لیے پیپرز دیے تھے اور ان کو تصویر بچے کی ساتھ میں لگا دی تھی انہوں نے, تو اس میں بھی بائسنس یہ نظر آئی کہ اچھا ہے تو اچھا کیا, دکھنے میں اچھا ہے تو دکھنے میں اچھا ہے تو اچھا ہی کیا ہوگا. دیٹس وائی یونیورسٹیز میں تصویر نہیں لگتی اور نام بھی نہیں لگاتے. نام بھی اس وجہ سے کیونکہ نام بھی وہ چیز ریکال کر سکتا ہے, بائسنس. ابھی ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اے لیٹر سے اگر کہ کوئی ہوتا عدنان, رائٹ, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیسٹ مارکس, یا تو obviously کہ I might favor you as well. تو جینڈر فار ایگزامپل, موسٹلی فار ایگزامپل فیمیل سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں, میل سائیکالوجسٹ کو میں پریفرنس شاید دوں, رائٹ, تو بیکاز اگین ریمائنڈر فیملیرٹی. تو یہ چیزوں کے بارے میں نا ایز بائسنس ہیں ہر انسان میں نیچرل نہیں ہونا, اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے نا دیٹ کین سارٹ آف لائک میک دا ڈفرنس. کمنگ بیک ٹو دس اسٹیریوٹائپ, اس اسٹیریوٹائپ یہ جو کیونکہ یہ ایک نیچر سے کنیکٹڈ ہے, ہمارے بچوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ میڈیا بھی اس کو اور زیادہ, ہمارے اندر ہی کوئی نہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر میڈیا فیئر آپ کو دکھا رہا ہے اور آپ اس سے ریئیکٹ کر رہے ہو, تو وہ آپ کے اندر ہی ہے نا جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. Exactly. People have insecurities and media plays on that. Social media, for example, plays on that insecurities. And people give into that insecurity. Similarly, what is beautiful is good کو میڈیا بہت کھیلتی ہے, بہت زیادہ اس کے ساتھ. It's very highly capitalized. Just to give you an example, ڈزنی کی موویز کو لے کے تقریباً ان کی 21 موویز پہ انالیسس کیے سائیکالوجسٹ ہیں, and they found out that they promote the idea of a lot of that beauty کی جو stereotype ہے اس کو, کہ Snow White or Cinderella is someone who's beautiful, someone who's fair skinned, someone who's this and that and that, and the evil twin sisters, they look in a certain way, right, they have appearance or their physical features, they're in a certain way, and that sort of projects that or belongs, or yeah, اس چیز کو اور زیادہ good looking person is the good person. Exactly. اب ٹریڈیشنلی اگر کہ آپ اٹریکٹیو ہیں تو you tend to be as a man more masculine, as a woman more feminine. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. Now let's talk about who is attractive. Attractive ہے کون انسان. Ironically, the perfectly average person is the most attractive person.
Because he's approachable, she's एवरेज approachable. अपीयरेंस में जो एवरेज है ना ठीक वो है। अट्रैक्टिव है सही है, वो, क्योंकि अगेन गो बैक टू दैट थिंग कि फेमिलियरिटी सबसे ज्यादा क्या होगी, सही है, ब्रैड पिट से तो नहीं हो सकती, सही है, राइट, बट समवन हु इज एवरेज लुकिंग, सही है, और एवरेज पीपल टेंड टू बी मोर सिमेट्रिकल एज वेल बाय द वे, अच्छा, और एंड देन ऑब्वियसली कि एक और भी इसकी एग्जांपल देते हैं कि आप अपने आधा जो चेहरा है ना आपका, इसको आप अपनी मिरर इमेज के साथ मॉर्फ करें, जैसे सेल्फीज हम लेते हैं, तो अगर आप इसको आधे अपने चेहरे को उस मिरर इमेज के साथ मर्ज करेंगे या मॉर्फ करेंगे तो यू आर गोइंग टू बी मोर गुड लुकिंग अपीयरेंस वाइज. दिस कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल वर्जन ऑफ यू इज गोइंग टू बी मोर गुड लुकिंग. आपको ये भी फिर अंदाजा हो जाएगा कि अगर किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है तो चेंजेस ऑगमेंटेशंस कहाँ करनी है, सही है, राइट, कि आधी अपने चेहरे की तस्वीर, हाफ ऑफ योर फेस, मॉर्फ इट विथ योर मिरर इमेज एंड सी द डिफरेंस एज वेल. तो ये जितने भी आपके पास ये जो ऑगमेंट करते हैं ना सॉफ्टवेयर और एप्स, ये यही चीज़ करते हैं, सही है, राइट. तो वो आपकी मिरर इमेज को मॉर्फ करते हैं एंड देन दे शो यू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि 2002 के अंदर जर्मनी के अंदर जो कि एक ब्यूटी पैजेंट उनका होता है, उसमें जो फाइनलिस्ट थी, 22 फाइनलिस्ट थी, उनका एक कंप्यूटराइज्ड वर्जन, एक डिजिटल इमेज बनाई जिसको मैं मॉर्फ करने का कह रहा हूँ. सबको मॉर्फ कर दिया एक तस्वीर के अंदर, और उन सबको ऐसी तस्वीर बनाई जिसके अंदर उनका मेकअप भी नहीं और बाल उनके पीछे हैं, सही है, और जो फाइनल जीत चुकी थी. अब ये दोनों तस्वीरें लेके जा रहे हैं स्टोर में, लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, सही है, ये अट्रैक्टिव है या ये अट्रैक्टिव है. लोगों ने किसको ज्यादा किया होगा? द मॉर्फ्ड वन, जो कि 22 लोगों का एवरेज था, ठीक है, राइट, जो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि एवरेज इज मोर अट्रैक्टिव. ठीक है, तो उन्होंने 22 लोगों का, लड़कियों का एवरेज जब निकाल के किया, और जो फाइनल जीत चुकी थी दूसरी तरफ, ठीक है. अब जाहिर बात है जो जीत चुकी थी उसको कितना बुरा लगेगा, लेकिन ये भी है दैट पर्सन वाज नॉट रियल, जो कि जिसको मॉर्फ करके जिसकी तस्वीर दिखाई उन्होंने. लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. थोड़ा सा अट्रैक्शन को एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर समझें तो परहैप्स इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, एडेप्टेशन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रॉस्परस इन द लॉन्ग रन, प्रोलॉन्गिंग योर सीड, राइट, कि अपने जीन को आगे कैसे और कौन कौन से चांसेस मेरे सर्वाइवल को इंक्रीज कर सकते हैं. और ये समझें कि जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें, जो हम सोशल चीज़ें कह रहे हैं. बाय द एंड ऑफ इट, ऑन द फाउंडेशन ऑफ इट एटलीस्ट, वो यही है दैट हमें सर्वाइवल करना है और हमें अपने जीन को आगे पहुंचाना है. मेन प्रेफर द आवर ग्लास फिगर, जो कि वेस्ट टू हिप रेशो है. वेस्ट 30% नैरोवर है देन द हिप्स, और यूनिवर्सली सारे मर्दों को वो पसंद आता है. ऑन द अदर हैंड औरतें भी जो है ना प्रेफर करती हैं एक वेस्ट टू हिप रेशो, कि एक वी शेप होना चाहिए, शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए. क्यों? पेल्विक एरिया बड़ा होगा, हिप एरिया बड़ा होगा, रिप्रोडक्शन में आसानी होगी औरत को. अब जैसे होता है ना कि पीपल माइट गो लाइक, अब हम मीडिया के अंदर यू सी दोज मॉडल्स या यू सी दोज दैट फिक्सेशन विथ हिप्स एज वेल. वो फिक्सेशन इसी वजह से भी है, इट कम्स फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पॉइंट, कि मर्दों की नज़र उस तरफ क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. द पेल्विक एरिया, द हिप एरिया इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, के दिस वुमन कैन रिप्रोड्यूस विथ मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस. ब्रॉड शोल्डर्स हैं लड़के के, लंबा चौड़ा, बल्कि है. हंटर और गैदरर सोसाइटीज़ के अंदर ये मैटर करता है, और रिप्रोडक्शन के चांसेस तो हैं ही हैं ज़्यादा उस इंसान से, प्रोटेक्शन, लेकिन प्रोटेक्शन भी वही देगा, सेफ्टी भी यही देगा, ऑफस्प्रिंग की सेफ्टी. प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरिकली ये चीज़ कनेक्टेड थी, कि दिखने में कैसा है प्लस फिजिकल एट्रीब्यूट्स कितने हैं और सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं. विद इन द पास्ट फ्यू 100 years ये चीज़ मैटर ही नहीं करती. ऐसा है. नाउ व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास इनकम कितनी है, स्टेटस कितना है आपका. जितना ज्यादा स्टेटस होगा उतना प्रोटेक्ट कर सकते. पहले एक्सेप्शन थे, पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, फिर वो था, बहुत ही एक्सेप्शन था, राइट, वो कुछ और था बिल्कुल ही. लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वही चीज़ मैटर करती थी कि
آپ فزیکل پاور کتنا ہے, اسٹرینتھ کتنی ہے, سروائیول کا چانس اس سے جڑا ہوا ہے, اینڈ اٹ واز کنیکٹڈ ود سرٹن پروفیشنز ایز ویل. وہ فارمنگ کا پروفیشن ہو سکتا ہے, وہ وار کا پروفیشن ہو سکتا ہے, وہ کسی اور جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس کے اندر یور فزیکیلٹی میٹرڈ اے لاٹ, اینڈ دین یور chances of survival were connected to that, right? Your physicality. Exactly. So this is something again very interesting, but abhi nowadays women prefer income even more. Ke income kitni hai, paise kitne hain, right? Again, let's talk about ek interesting cheez ye bhi hai, something as a fact that I want to tell the audience and viewers, that women who are going through ovulation period, right after their periods, when they're going through ovulation, they are able to accurately pinpoint if someone is gay or not. Someone's gay or not? Yeah, right. Because again, ovulation period ke andar, that is the period where the woman is more likely to conceive, right? So us point pe her senses become even more stronger. In terms of something again, evolutionary psychologist experiment, not an opinion of Aftab. Right. اچھا, now finally کوئی دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے, I think that and then we would be done with it, the topic. ایک تو یہ ہے کہ pornography. The more pornography you watch, the more, for example, a standard you create in your mind, اور اس سے ہوتا یہ ہے that you find your own partner less attractive, right? جنرلی ویمن لیس اٹریکٹیو, اگر آپ ان سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں کر رہا. تو ایک پورنوگرافی کا سب سے بڑا جو سائڈ افیکٹ لوگوں کو ملتا ہے, اسپیشلی مین, از دیٹ دے فائنڈ دیئر وائفز لیس اٹریکٹیو اینڈ دے فائنڈ دیئر پارٹنرز لیس اٹریکٹیو, رائٹ. And they're also being stimulated by watching someone else rather than being with someone. Exactly, those voyeuristic tendencies are being activated as opposed to taking part in it. So finally, we will talk about Sternberg. Or normally people, whenever they ask what is love, right? How do you define love? When I say love, if I were to define it, I would say, agreeing with Sternberg, that love is intimacy, love is passion, and love is commitment. اور ان تینوں کو ڈیفائن بھی ساتھ میں کرتے ہیں کہ when I say intimacy, I mean depth of relationship, کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کتنا جانتا ہے, ایزیلی ونریبل ہو سکتا ہے, اس انسان کو کچھ اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے, نہیں بتا سکتا, یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ کتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی یہ رشتے کا یہ بھی نہیں تقاضا ہوتا کہ ایک انسان بولے کہ ایک دوسرے سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو باتیں بہت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انٹیمیسی یہ بھی ہو کہ لوگ دو بیٹھتے ہیں آپس میں خاموشی میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ایک ان کا فیز میں سے نکل چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور کمفرٹیبل ہیں سائلنس کے اندر. تو ایک تو انٹیمیسی ہو گئی کہ ڈیپتھ آف ریلیشن شپ اینڈ کلوزنس کتنی ہے اس کے اندر. دوسرا ہے پیشن ہے نا. پیشن از سیکشل اٹریکشن, آپ کو اپنے پارٹنر سے کتنی ہوتی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ اگین ٹو سے دیٹ اٹ ازنٹ از گوئنگ ٹو بی it's not love, it's not romantic love at least. Again, passion is important, it has a sexual connotation to it, آپ کی attraction. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے commitment. Commitment obviously would require a level of compromise, emotional maturity, sacrifice and obviously a level of flexibility as well. کہ یعنی اگر آپ کمٹ کر رہے ہو کسی انسان کے ساتھ, اینڈ وین آئی ایم سیئنگ کمٹمنٹ آئی ایم آلسو ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹرم کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکچوئل آبلیگیشنز, اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ لیگل ایز ویل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نکاح نامہ. چاہے وہ سوشل ہو کہ ایک لوگ آپس میں بیٹھیں اور پھر وہ ایک طریقے سے معاہدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی ساتھ میں گزاریں گے, یا ایک تقریب ہو سوشل جس کے اندر ایک ڈیسائیڈڈ ہو کہ یہ دونوں اب ساتھ میں رہتے ہیں اور انہوں نے زندگی ساتھ میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھری تھنگز اف یو ور ٹو آسک می دی ڈیفینیشن آف واٹ لو از. اوکے, اب ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ سارٹ آف. اب انڈیویجولی اگر دیکھیں گے ان کو کہ اگر صرف فار ایگزامپل انٹیمیسی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی, پیشن ہے تو کیا ہو جائے گا, کمٹمنٹ, پھر ہم ان کی کمبینیشنس کے اوپر بھی بات کریں گے. اگر صرف انٹیمیسی ہے یعنی ایگزیکٹلی کلوزنس ہے, ڈیپتھ ہے, دوستی ہے, آپس میں کوئی بھی چیز شیئر کر سکتے ہیں, صرف اگر انٹیمیسی ہے, رائٹ, تو یہ بھی چیز ایک ہے, یعنی کہ پیار کا تیسرا حصہ
ٹھیک ہے محبت کا تیسرا حصہ شاید دوستی ہے. ٹھیک ہے اگر 3 حصے ہیں محبت کے ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک حصہ اس کا دوستی ہے ہے, رائٹ. اگر کہ صرف پیشن ہے, سیکشل اٹریکشن ہے, تو لسٹ ہوگا. ایگزیکٹلی, It's صرف just لسٹ, رائٹ. اور اگر کہ صرف کمٹمنٹ ہے, رائٹ, وہ کیا ہوگا؟ درد. ایمٹی لو. آئی مین شادیاں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی نا کہ جس کے اندر صرف کمٹمنٹ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے, انٹیمیسی بھی نہیں ہے, کلوزنس ہے, اور نہ ہی سیکشل اٹریکشن ہے. وہ صرف فار ایگزامپل بچے پیدا کرنے کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے, بس وہ ہو گئے, رائٹ. تو ایمٹی لو وڈ بی جسٹ کمٹمنٹ. آپ ان کی کمبینیشنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. If again you want to reflect on them and if you want to talk about them, you can. اگر کہ انٹیمیسی اور کمٹمنٹ ہے لیکن پیشن نہیں ہے, اگر انٹیمیسی اور کمٹمنٹ ہے تو آئی فیل لائک چل سکتا ہے رشتہ, چل سکتا ہے. اٹس مور لائک pretty much every marriage after 4-5 years. It's like I think most marriages would fall in either just commitment اور کمٹمنٹ پلس انٹیمیسی. ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ پیشن ڈائی آؤٹ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا شکار جو ہے وہی کپلز ہوں کہ جو کہ لیٹر اسٹیجز آف دیئر لائف سلولی اینڈ گریجولی, ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ 4-5 years, perhaps you're talking about a transition of having children, and after children focus ہٹ جاتا ہے, that passion part somehow is removed, dwindles. exactly. اور پھر آپ slowly and gradually پھر صرف انٹیمیسی اور کمٹمنٹ ہی رہ جاتا ہے, رائٹ. Let's talk about another combination. Passion بھی ہے, commitment بھی ہے, intimacy نہیں ہے. I think اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب مجھے ایک انسان پسند ہے, میں سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں, and you're committed to لیکن that اس کو person. جانتا نہیں ہوں. Yes, there is no understanding, there is no common ground. صحیح ہے, I think which ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. We can call, if infatuation is lust, then infatuation is commitment plus passion. Commitment plus passion. تو یہ infatuation ہے کہ آپ بس سمجھ نہیں آ رہا مگر چاہیے, سمجھ نہیں آ رہا مگر چاہیے. کیا بات ہے. اگین یہ کافی مردوں کی کیفیت ہوتی ہے. I agree. I want it, I don't know why. It doesn't make sense. ضد ہے میری, مجھے چاہیے, مجھے پتہ نہیں کیوں چاہیے. Exactly. Then we will talk about the combination of intimacy بھی ہے اور passion بھی ہے, commitment نہیں ہے. یعنی کہ ایک اگر کہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کلوزنس بھی ہے, ونریبلٹی بھی ہے, ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اینڈ دین سیکشل اٹریکشن بھی اس کے ساتھ, پیشن بھی ہے. آئی تھنک وی کین لیبل دس رومانٹک لو. Okay. جو اسٹرنبرگ نے بھی اس کو رومانٹک لو بولا ہے, اور ہم بھی اس کو اگر دیکھیں تو یہ رومانٹک لو ہی ہوگا, رائٹ. کہ جو شروعات میں ہوتا ہے, جیسے شروعات کے پیریڈ میں رومانٹک لو ہوتا ہے نا, کمٹمنٹ اس کے اندر ہوتا نہیں ہے. The dating phase. So ideally we would want consummate love, جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس انٹیمیسی بھی ہے, جس کے اندر پیشن بھی ہے, جس کے اندر کمٹمنٹ بھی ہے. تو یارڈ اسٹک یا مائل اسٹون تو یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ایچ اینڈ ایوری ادر کپل وہ اس طرف, اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اور what is love perhaps is just these 3 elements that we are talking about. Passion, commitment, intimacy. اور what is love perhaps جو evolutionary perspective سے کوئی یہ بول سکتا ہے, it's just a brain chemical to reproduce. There is nothing more or less to it. تو don't glorify it. اور صرف یہی چیز ہے آپ کی چاہت ہے بچے پیدا کرنے کی, اور کچھ بھی نہیں. I think but like specifically the part about brain chemistry is something that I've been recently hearing a lot from friends who have recently got married. Like friends that got جن کو سال ہو گئے, 1.5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, they're like flat, like کچھ نہیں ہوتا پیار, کچھ بھی نہیں ہوتا, just brain chemistry messing with you. It's like everything gets normal after like the first 3-4 months. After that you figure out a way to make it work. But I hope that through this podcast کہ people can understand کہ اگر جیسے آپ نے بھی بات بولی ہے نا, یہ understanding this situation as well کہ پہلے تھا اور slowly and gradually brain chemistry کی بات ہو رہی ہے, but once they are married now, they have each other, اب وہ چیز ایلیمنٹ نہیں رہا ہے, تو now they can sort of like evolve ہو گئے, وہ relationship evolve ہو گیا. I think people can also understand what unrequited love is. obsession والی چیز جو ہے کہ ایک انسان جس سے میں ایک طرفہ پیار کرتا ہوں لیکن میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں شاید, رائٹ. تو وہ اس کے جو کمبینیشنز ہم نے بتائی ہیں اس کو بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے.
تو آئی تھنک دیٹ ہوپ فلی ایٹ لیسٹ ریلیشن شپس کے بارے میں آفٹر دس پوڈ کاسٹ اینڈ دا ایپیسوڈ بفور دس ایز ویل کہ اپنے ریلیشن شپس کو نیویگیٹ صحیح کر پائیں گے. اور اگر کہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پا رہے تو therapists are always there. What is therapy? Conflict and interpersonal relationship is the primary reason why people come to us کہ ان کو ویلیڈیشن ایکسیپٹنس رشتوں میں نہیں مل رہی ہوتی, ان کی وہ نیڈ فار بلانگنگنیس اینڈ افیلیشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ اس وجہ سے تھیراپی اور کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنے رشتوں کو مینیج کر سکیں, ایکسپیکٹیشنس کیپیسٹی کو. تو اگر سیکھ رہے ہیں اس میں سے اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں دین یو کین اوبیسلی سیک آؤٹ اے تھراپسٹ, چاہے وہ کپلز ہوں چاہے وہ ایک انڈیویجول انسان ہو جس کو جنرلی اپنے رشتے بہتر کرنے ہیں. اینڈ ٹو جسٹ ایڈ ون مور تھنگ ٹو واٹ یو ہیو سیڈ, میں وہی والی بات کروں گا جو میں نے بہت پہلے بات کری تھی کہ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ریلیشن شپس وی آر آلویز ویوئنگ اٹ all of our problems and all of our conflicts from the other person. کہ یار the other person has XYZ wrong or is doing wrong or is creating all the conflict, and you know what you're feeling and the emotions you're going through has this much to do with you and this much to do with the other person. Nicely said. So that's something that people should always keep in the back of their mind. So hopefully we'll meet in our next episode of Social Psychology series.